موضوع الدرس فی عظمت الالہ، سورۃ المؤمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ سبق اس سے پہلے نہیں تھا؟ ہاں، پہلی آیت۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ کوئی حق کو دفع نہیں کر سکتا اور کوئی جدال نہیں کر سکتا بعد اس کے کہ حق واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، حجت تمام ہو گئی۔ الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، ورنہ جب حق واضح ہو جائے تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے، کون جدال کرتا ہے، کون جھگڑا کرتا ہے؟ ہاں، جو منکر ہے، جو کافر ہے، نہیں ماننا۔ الا الذین کفروا والجاہدون لآیات اللہ وحججہ وبرہانہ، جو اللہ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے براہین، اللہ کے دلائل کو مانتے نہیں، کافر ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، میرے محبوب آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ دنیا میں کیوں فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ای فی اموالها ونعیمها وزہرتها، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اللہ کی ہر نعمت ہے، اور ان کے پاس بڑی تازہ قوتیں ہیں، رونق ہے، لیکن یہ اللہ نے چند دن کے لیے مہلت دی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کما قال جل وعلا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کا شہروں میں زندہ رہنا، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم ان کو چند روز کے لیے تھوڑی سی مہلت دیں گے، فائدہ اٹھا لیں، اس کے بعد ان کو سخت عذاب کی طرف لایا جائے گا۔ ثم قال تعالی مصليا نبيه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کی تسلی کے لیے فرمایا فی تکذیب من کذبہ من قومہ بأن له اسوۃ من سلف من الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی بھی تکذیب ہوئی ہے، آپ بھی انہی کے طریقے پہ چلیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل
فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل. پہلے انبیاء کی امتوں نے بھی تکذیب کی، مخالفت کی اور بھی ایمان لائے مگر تھوڑے سے. جیسے اللہ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وہو اول رسول بعثہ اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رسول، پہلے شریعت والا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی عبادت الاوثان، جس نے آ کے اپنی امت کو بتوں کی عبادت سے منع کیا. والاحزاب من بعدہم من کل امت، آپ کے بعد بھی کئی امتیں آئیں. وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ہر امت نے یہ خواہش کی کہ ہم اپنے پیغمبر کو پکڑ لیں، یعنی قتل کر ڈالیں. اے حرصوا علی قتلہ بکل ممکن، یعنی وہ اس بات پہ حریص تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیا جائے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَتَلَ رَسُولَهُ، اور بعض امتوں نے تو حقیقتاً انبیاء کو قتل کر دیا. يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اسی طرح بعض امتوں نے تو حقیقتاً، بعض چاہتے تو سب تھے لیکن بعض امتوں نے تو حقیقتاً قتل کر دیا. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اے محلو بالشبہۃ لِيُرِدُوا الْحَقَّ الْوَاضِحَ الْجَلِيَّ، اور جھگڑتی ہیں باطل کے ساتھ تاکہ حق کو مٹا سکیں. جو ان کے شبہ ہیں لِيُرِدُوا الْحَقَّ الْوَاضِحَ الْجَلِيَّ، شبہات کو لے کر حق اور جلی واضح کو دفع کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں دو باتیں سمجھ لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نمتعہم قلیلا، ہم نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی ہے. تو اب عام لوگوں کو شبہات ہوتے ہیں کہ دیکھو جی اتنی طویل مدت تک فرعون رہا، قارون رہا، شداد رہا، نمرود رہا، اور آج بھی موجودہ دور میں کتنی مدتوں سے کافر، مشرک، یہودی، صلیبی، وثنی، سب ایک عظیم قوت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے. تو یہ تھوڑا سا فائدہ کیسے ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے تھوڑی سی. نمتعہم قلیلا، کہ تھوڑی سی مہلت ہے، کھا پی لیں. تو اس لیے لوگوں کو یہ شبہات پڑتے ہیں کہ دیکھو جی اب تو صدیاں ہو گئی، کئی سو سال سے کفار کی حکومت ہے، اور کبھی کبھی ان کی حکومتوں کا یہ عالم تھا کہ مثال دی جاتی تھی کہ ان کی حکومت میں جناب سورج غروب ہی نہیں ہوتا. کیا مانا؟ ایک جگہ ڈوب رہا ہے دوسرے ملک میں نکل رہا ہے. تو یہ متاع قلیل کیسے ہوا؟ اسی لیے لوگوں کو شبہ ہوتا. اصل میں شبہ کی وجہ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو تھوڑا کہتے ہیں اور ہم جس کو بہت کہتے ہیں، شاید اللہ کا مقصد بھی یہی ہے. یہ بات غلط. ہمارے پیمانے الگ ہیں، اللہ کے پیمانے الگ ہیں. ہر چیز کے ایک خالق کا پیمانہ ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت جو ہے قریب ہے، قیامت بالکل قریب آ گئی. اسی طرح اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں، بہت دور ہے، لیکن ہم جانتے ہیں وہ تو بہت قریب ہے. تو اس لیے اب قریب کا، اب قرآن کو اترے ہوئے بھی 1430 سال ہو گئے، تو کہتے ہیں قریب کا کیا معنی ہوا؟ اچھا، حضور پاک نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں. یعنی کیا معنی؟ میرے بعد قیامت. تو اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ بات یاد رکھو کہ مخلوق کی بات الگ ہوتی ہے، خالق کی بات الگ ہوتی ہے. اب ساری یہ 6000 سال کی دنیا ہے یا زیادہ ہے، یہ جب گزر جائے گی نا، اور قیامت والے دن جب کھڑے ہوں گے
تو کہیں گے کاش لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاھا، کہ بھئی ہم نے تو بس ایسے جیسے شام کا جھٹپٹا ہوتا ہے یا صبح کا وقت اتنی گزارا، پھر ان کو یہ تھوڑا لگا۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پہ 100 روپیہ، ایک کے پاس 1000 ہے، تو 1000 کے مقابلے میں تو 100 تھوڑا ہے نا۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس 1 ملین ہے، 10 لاکھ، لیکن دوسرے کے پاس 100 لاکھ ہے، تو اس کے مقابلے پہ وہ تھوڑا ہے۔ اب ایک آدمی ہے اس کے پاس 10 ملین ہے، ایک آدمی ہے اس کے پاس 100 ملین ہے، تو صاف بات ہے وہ کہے گا جی میرے پاس تو کل 10 ملین ہے، ان کے پاس تو 100 ملین ہے، یعنی وہ زیادہ ہے یہ تھوڑا ہے۔ تو یہ تھوڑا اور زیادہ دیکھنا پڑے گا ہمیں آخرت کے سامنے، کہ بھی آخرت کا جو عالم ہے، وہ جو اللہ نے آخرت میں جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں، وہ تو ابد الآباد ہے نا، ان کے سامنے تو دنیا کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنی عقل سے کہیں کہ یہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ ایک طرف عالم آخرت ہے اور ایک طرف عالم دنیا ہے، تو اب عالم دنیا کو جب عالم آخرت کے مقابلے پہ لے آئیں گے تو بال تھوڑا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو ولعب، کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، کہ جیسے بچے گھر کے باہر مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ گیراج ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، جب دل بھر جاتا ہے اٹھتے ہیں، پاؤں مارا اور سارے گھر شر ختم ہو گئے۔ یہ دنیا تو ایسے ہے۔ اسی طرح اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی کو اللہ نے 100 سال عمر دی، لیکن جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار ہم نے کتنا وقت گزارا، بھائی پتہ ہی نہیں، بس دنیا ختم ہو گئی خلاص۔ اور سمجھتے میں نے تو کوئی ہو یار میں نے تو کچھ گزارا نہیں، میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ دنیا کیا چیز ہے، تو 100 سال اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو پوچھیں من باسنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہے عالم آخرت کا نفع، اس کے مقابلے پہ کہ دنیا کا نفع تو بالکل معمولی سی چیز ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر یہ ساری دنیا بھی ہم دے دیں تھوڑی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کے، جنت کی تو ایک نعمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ کیوں؟ یہ چیزیں فنا ہونے والی ہے، وہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی۔ تو جو چیز فنا ہونے والی ہو، چاہے 100 سال کے بعد فنا ہو، چاہے 1000 سال کے بعد فنا ہو، چاہے 10,000 سال کے بعد فنا ہو، لیکن فنا ہو گئی نا۔ اصل چیز تو وہ ہے نا جو باقی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھا کریں کہ اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہے، بس قریب ہے۔ کیا مانا کہ دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے، تو ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور جانے والی چیز دور ہوتی ہے، تو لہذا جو بھی ایک دن گزر رہا ہے تو گویا قیامت قریب آ رہی اور دنیا جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها وان اللہ یبعث من فی القبور۔ اللہ نے فرمایا قیامت نے بلا شک آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبروں میں ہیں سب کو کھڑا کریں گے، سب کو زندہ کریں گے۔ تو اس لیے سمجھا کریں کہ اللہ نے جو ان کو یہ موقع دیا 100 سال 200 سال 500 سال، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں بالکل متاع قلیل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات سمجھ، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ۔ اللہ نے فرمایا کافر جو ہیں یہ باطل کے ساتھ جدال کرتے ہیں حق کو مٹانے کے لیے۔ تو ہمیں سمجھ آیا کہ اگر جدال باطل کے ساتھ ہو تو منع ہے، اگر ویسے کسی مسئلے میں اختلاف ہے علماء باز کرتے ہیں،
علماء دلائل دیتے ہیں، وہاں بھی تو اختلاف ہوتا ہے، ایک عالم ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، دلائل ہیں، وہ بھی دلائل دے رہے ہیں، وہ بھی دلائل، تو وہ بالباطل نہیں ہوتے، وہ تو حق کو پہنچنے کے لیے، صحیح بات کو حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ نے فرمایا کہ آپ کافروں کو دعوت دیں موعظہ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لیکن اگر کبھی ان سے کسی مسئلے میں جدال کرنا ہو، مناظرہ کرنا ہو تو احسن طریقے سے کریں، کہ وہ مقصد ہے حق تک پہنچنا. تو وہ منع نہیں ہے، وہ تو ہوگا، ہمیشہ مناظرے ہوتے آئے ہیں. اصل منع یہ ہے کہ باطل کے ساتھ حق کو بٹایا جائے، باطل کے شبہات کے ساتھ حق کو دفع کیا جائے. وہ کافروں کا کام ہے، کہ وہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کے مقابلے پر جھگڑتے ہیں. کبھی قرآن میں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی صفات میں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی قیامت میں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی بعث بعد الموت پہ جھگڑا کرتے ہیں، کبھی نامہ اعمال پہ جھگڑا کرتے ہیں، کبھی قیامت میں میزان پہ جھگڑا کرتے ہیں، کبھی پل صراط پہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ کافروں کا کام ہے. ایک ہوتا ہے کہ اختلاف ہو، مناظرہ ہو، دلائل ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ علماء نے دلائل جو ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے پر، مسائل پر بحث ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. پھر جب وہ حق پہ پہنچ جاتے ہیں، حق کو قبول کر لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جادلوا بالباطل، باطل کے ساتھ جدال کرنا منع ہے. اگر حق کی بات ہے وہ منع نہیں ہے. وقد قال ابو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن نعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن حنش بن كلمة بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعان باطلا ليدهز به حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من اعان باطلا، جو بندہ باطل کی مدد کے اندر باطل کی مدد کرتا ہے تاکہ حق کو مٹا سکے، بدعت پر دلائل دیتا ہے، بدعت والوں کی مدد کر رہا ہے، منکرات والوں کی مدد کر رہا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا ذمہ جو ہے ختم ہو گیا. اب اللہ کے رسول کی وہ ذمہ داری سے گویا نکل گیا ہے. تو ایک آدمی ہے جیسے کہ باطل فرقے جو ہیں، اب دیکھیں جیسے روافض ہیں، وہ صحابہ کی دشمنی میں دلائل جمع کرتے ہیں، خوارج ہیں وہ اہل بیت کی دشمنی میں دلائل جمع کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اہل بدعت ہیں، وہ اہل سنت کے مقابلے پہ دلائل لے کر ان کو مقابلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. قادیانی ہیں، جھوٹی نبوت کا سہارا لے کر اہل حق سے مناظرہ کرتے ہیں. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جو لوگ ایسے ہیں ان سے اللہ کے رسول کا ذمہ ختم. وَقَوْلُهُ جَلَّتْ عَظْمَتُهُ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انبیاء کی جو امتیں گزری ہیں جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے باطل کے ساتھ جدال کیا، پھر دیکھو میں نے ان کو کیسے پکڑا ہے اور کیسے میرا عذاب ہے. فَأَخَذْتُهُمْ أَهْلَكْتُهُمْ عَلَىٰ مَا صَنَعُوا مِنْ هَٰذِهِ الْآثَامِ وَالذُّنُوبِ الْعِظَامِ. میں نے پھر ان امتوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ان کے ان گناہوں کی وجہ سے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. میرا محبوب پھر کیسے تھا میرا پکڑنا. فَكَيْفَ وَلَغَكَ عَذَابِي لَهُمْ وَنَكَالِي بِهِمْ قَدْ كَانَ شَدِيدًا مُوجِعًا مُؤْلِمًا. وہ کیسا دردناک عذاب تھا جو پہلی امتوں کو پہنچا ہے. قال قتادہ كَانَ شَدِيدًا وَاللَّهِ. حضرت قتادہ فرماتے تھے خدا کی قسم بڑا سخت عذاب آیا، بعض امتیں غرق ہو گئیں، بعض امتوں کو آسمانوں تک لے جا کے اوندھا گرا کے پتھروں کی بارش کر دی گئی، اور بعض لوگوں کے لیے رجفہ زمین میں زلزلہ آیا، اور بعض قوموں پہ سیحہ نازل ہوا، اور بعض پہ ابرہہ کے لشکر پہ جیسے اللہ نے ابابیل بھیج کے ہلاک کیا.
وقوله جل جلاله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار اے کما حقت کلمۃ العذاب علی الذین کفروا من الامم السالفہ، میرے محبوب جیسے پہلی کافر امتوں پر میرا فیصلہ ہو کے آگے وہ جہنم، دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی عذاب، کذالک حقت المکذبین من ہؤلاء، اسی طرح ان قوموں پہ ان لوگوں پہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، الذین کذبوک وخالفوک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطریق الاولی والاحرى لان من كذلك فلا وثوق له بتصدیق غیرک واللہ اعلم من کذبک ولا وثوق له۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس امت میں سے جنہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کی مخالفت کی ہے، ان کو تو ہم بطریق اولا و احرى جہنم کا عذاب چکھائیں گے، کیونکہ وہ شخص الذی من کذب کا جو آپ کی تکذیب کرے پھر اس پہ کیا اعتماد ہے کہ وہ کسی اور کی توثیق کرے گا۔ تو جیسے پہلی امتوں کے لیے، پہلی امم سالفہ حالکہ کے لیے اللہ کا عذاب تھا، آپ کی امت میں بھی جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو اصل عذاب آخرت کا عذاب ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ نمونہ دکھلا دیتے ہیں، ورنہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اب فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اب یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں کافر ایمان نہیں لاتے آپ غم نہ کریں، اللہ کے فرشتے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تقدیس میں مشغول ہیں، اللہ کو کیا پرواہ ہے، نہیں ایمان لاتے نہ لیں۔ اور اللہ کے فرشتے کتنی ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرا مدنی اللہ کے فرشتوں کا لشکر جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنا ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا آمنہ کے لال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے ورفع راسه الى السماء فقال اتت السماء وحق لها ان تئت، آپ نے آسمان کی طرف گردن مبارک اٹھائی اور فرمایا آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ عتیت کہتے ہیں چرچراہٹ، جیسے اونٹ پر آپ دیکھا ہے نا لکڑی کا پلان رکھتے ہیں، اس پر زیادہ بورڈ ڈالو نا تو لکڑی سے رکھے چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، اور آنی بھی چاہیے، مَا مِن مَوْضِعٍ قَدْرَ شِبْرٍ إِلَّا وَمَلَكٌ سَاجِدٌ يُسَبِّحُ لِلَّهِ، آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا کھڑا ہے یا سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یعنی آسمان کتنے بڑے ہیں، ان میں اتنی جگہ بھی خالی نہیں تو کتنے فرشتے ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کعبہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ایک آسمانوں میں کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ وہ کعبہ اگر اللہ آسمانوں سے اپنی قدرت سے اتارے تو عین اسی کعبے کے اوپر آئے گا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کعبے کا حکم تحت الثری سے لے کر آسمانوں تک ہے، کعبہ ہی کعبہ،
لہذا ہم اونچے ہوں، اوپر ہوں، جہاز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، نماز پڑھیں، کیونکہ آسمانوں تک تو کعبہ۔ اب 70,000 فرشتہ بیت المعمور میں روزانہ طواف کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنہوں نے طواف ایک دفعہ کر لیا ہے ان کو شاید قیامت تک دوبارہ موقع نہ ملے۔ اب خود اندازہ کریں کہ کتنے فرشتے ہیں، تو جس کی اتنی مخلوق ہے انہیں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ ایمان لاؤ تمہارا فائدہ ہے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، تم مرو گے، تم ہلاک ہوگے، تم جہنم میں جاؤ گے، اللہ کا کیا نقصان؟ دوسری بات یاد رکھیں کہ جیسا آسمان ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور طبق 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 یعنی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ یاد رکھیں زمین ایک دوسرے سے دور نہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ زمین ایک دوسرے سے پرت در پرت ملی ہوئی ہے، آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو آسمان برحق ہیں، آسمانوں کے دروازے برحق ہیں کہ اللہ نے آسمان بھی بنائے ہیں، ان میں دروازے بھی رکھے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، کسی کافر کے لیے، کسی انسان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی حکم نہ دے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور کوئی کافر مشرک قبر پرست اگر شرک پہ موت آئے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کی آگے مثال دی ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، جیسے کسی سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ بھی جنت میں نہیں گزر سکتے، ان کا جنت میں جانا بھی محال، آسمانوں پہ جانا بھی محال۔ یاد رکھو اس جھگڑے میں نہ پڑنا کہ جی چاند پہ پہنچ گیا، چاند نیچے ہے آسمانوں پہ نہیں ہے، یہی تو مغالطہ ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان بہت دیر کے بعد مانتے تو ہیں ماشاءاللہ، لیکن دیر بڑی لگا دیتے۔ بھائی اللہ کے بندے، جھگڑا جو ہے قرآن کہتا ہے آسمانوں کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھل سکتے، تو آپ پہلے یہ تو تحقیق کریں نا کہ چاند اوپر ہے، آسمانوں میں ہے یا نیچے ہے؟ تو اگر چاند آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے تو اس میں پہنچ جانے میں کیا مشکل ہے؟ کیا اس کے اندر اشکال ہے؟ وہاں تو اللہ نے نہیں فرمایا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے ہیں نا جی، اچھا جیسے آ جاتا ہے نا کہ ستارے آسمان دنیا، تو یہ مانا نہیں کہ ستارے آسمان میں ایسے جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں میخیں لگا کے، نہیں، مانا یہ ہے کہ اللہ نے ایک نیچے ایک کہکشاں بنا دی ہے جو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ آسمان دنیا کے اندر ہے، ورنہ وہ بھی آسمان سے نیچے ہیں، وہ آسمان کے اندر نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، زینت دی ہم نے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ تو یہ اللہ نے، یہ ایسے ہیں جیسے ایک چادر پہ آپ، یا ایک بہت بڑی، آپ نے آج کل دیکھا نا رواج ہوتا ہے گھروں میں کہ چھت تو گھر کی اوپر ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک دوسری چھت ڈال دیتے ہیں پلاسٹر کی نیچی چھت ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بتیاں لگا دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھت میں جڑی ہے، چھت تو سے 4 فٹ اونچی ہوتی ہے، وہ چھت میں نہیں جڑی ہوتی، دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ شاید چھت میں۔ اچھا اسی طرح آپ نے شاید دیکھا ہو، جیسے آپ کا لاہور میں شاہی قلعہ ہے یا فتح پور سیکری میں ہے اور کئی مقامات پہ ہیں جہاں شہنشاہان مغلیہ نے اپنے اپنے دور میں کسی نے قلعہ بنایا، کسی نے مقبرہ بنایا، کسی نے تاج محل بنایا، اور سب بنانے والے قبر میں سو گئے، وہی 2 گز قبر ملا کیا ہے؟ وہی 2 گز قبر۔
اچھا، اور بعض کو تو اپنے ان شہروں میں ان ملکوں میں وہ قبر بھی نہ ملی، مرے اور دوسری جگہ کہیں جا کے دفن ہو گئے۔ لیکن ایسی ایسی یادگاریں انہوں نے بنائی ہیں، ایسی ایجادات انہوں نے کیے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس دور میں جب یہ مشینری بھی نہیں تھی، جب یہ کرینیں بھی نہیں تھیں، جب یہ اٹھانے کے لیے آلات بھی نہیں تھے، کمال تو ان لوگوں نے ہے کہ جنہوں نے اس وقت بنایا۔ اچھا، اور ایسے انداز میں انہوں نے بنائی ہے کہ ایک بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ میں جو بھی محل بناؤں نا وہ سفید ہو، سفید سنگ مرمر لگایا ہر جگہ پر، اور اس کو شکل ایسے دی ہے کہ جیسے چمیلی یا چمپا کا پھول کھلتا ہے نا، دور سے عمارت آپ کو ایسے معلوم ہوگی۔ دوسرے بادشاہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سرخ بنائیں گے تاکہ ایسے لگے جیسے گلاب کھلا ہوا ہے۔ مقابلے تھے، کرتے رہے، اور نتیجہ کیا ملا؟ مر گئے۔ اسی لیے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی تجھے کوچہ یار میں۔ تو یہ ساری بات، اچھا وہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کو وہاں جانے کا اتفاق ہونا تو ان کاریگروں نے چھت کے اندر ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی بجلیاں فٹ کی ہیں، سبز بھی ہیں، لال بھی ہیں، سفید بھی ہیں، نارنجی بھی ہیں، پیلی بھی ہیں، کالی بھی ہیں، ہر قسم کی ہیں۔ اچھا، نیچے جناب یہ ہے کہ آپ ایک لکڑی کا پھٹا کاٹ کے اس پہ بتیاں لگا دیں، سفید، سبز، لال، پیلی، نیلی، ساری لائٹ، یہ بلب لگا دیں، اس کو یوں گھمائیں نا جی تو پھر ساری صرف سبز نظر آئے گی اور کوئی نظر نہیں آئے گی، پھر گھمائیں تو پھر ساری سفید نظر آئیں گی، پھر اور کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، بعد میں ایسے بھی محلوں کے اندر کام کیا ہے کہ بھئی وہ ایسے معلوم ہوگا جیسے چاندنی کھلی ہے، کیونکہ اپنے جب بادشاہ بیٹھے ہوں تو معلوم ہو کہ ہم چاندنی کے اندر بیٹھے ہوئے، حالانکہ وہ چاندنی نہیں ہے، وہ تو چھت ہے۔ تو ایک نئی چیزیں یاد رکھو، یہ مشکل یہی ہے نا۔ اب یہی لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ دیکھ لو، ابھی تک مولوی ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں، اللہ ان کو سینہ مبارک کھول دے، ہمارے لیے تو واجب الاحترام ہے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی سپیکر پہ نماز نہیں ہوتی۔ اب بتائیں کیا کریں؟ ہم تو ہوئے چھوٹے، طالب العلم، نہ مولوی، نہ مفتی، نہ عالم، نہ بزرگ، ان بڑے بڑے قداور کلاہ جبے والوں کا کیسے ہم مقابلہ کریں؟ وہ کہتے ہیں جی نماز کیوں نہیں ہوتی جناب؟ وہ کہتے ہیں جی آواز ہی بدل جاتی ہے، ہم تو امام کی اتباع کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو آواز ہی بدل جاتی ہے، تو کسی اور کی آواز ہے۔ تو جب اس امام کی آواز ہی نہ رہی تو ہماری نماز کیسے ہوئی؟ اچھا، اب دیکھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر لاؤڈ سپیکر پہ نماز نہیں ہوتی، میں کسی بزرگ پہ، عالم پہ اعتراض نہیں کرتا، میں ان کی جوتیاں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، لیکن گزارش ضرور کروں گا کہ علماء کو بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ادب سے نا۔ ایمان سے کہیں، اگر سپیکر پہ نماز نہیں ہوتی تو مکہ مدینہ میں سپیکر کے بغیر جماعت ہو سکتی ہے؟ ٹھنڈے دل سے، ناراض نہیں۔ یعنی ایام رمضان میں لیلۃ ال27 میں 27 کی رات، 29 کی رات، یا حج میں کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ 30 لاکھ لوگوں کو جناب آپ کیسے نماز پہنچائیں گے، اذان پہنچائیں گے، تکبیر پہنچائیں گے، قرآن پہنچائیں گے؟ مکبر کھڑے کریں کہاں تک؟ مسئلے کے آخر تک، حفائر کے آخر تک۔ مکبر کو جب خود سنائی نہیں دے گا تکبیر مٹی کہے گا؟ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر سپیکر کوئی نماز نہیں ہوتی، سپیکر کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، یعنی 30 لاکھ آدمی کی نمازیں گئی۔ بڑے مولوی بھی بڑا ہاضمہ ہے، 1 منٹ میں ہضم کر جاتے ہیں اتنی بڑی بات، کوئی عقل کرو۔ 30 لاکھ آدمی کا اجتماع ہے عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، کون ان کو خطبہ پہنچائے گا؟ کوئی عقل کریں۔
میں نے یہی عرض کیا. اچھا اب بڑی دیر کے بعد اب 100 میں سے 99% مولوی تو مان گئے کہ جی سپیکر پہ نماز جائز ہے. ابھی بھی یعنی 1% باقی ہیں جو نہیں مانتے. کیا کریں؟ لڑیں؟ اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک ہے تصویر، تمثیل، تجسید جس کا بت بنایا جاتا ہے، ایک تصویر ہے جو ثابت ہے، جمی ہوئی ہے، زائل نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہے جو لائیو پہ ہمیں ٹی وی کے ذریعے لائیو دکھایا جا رہا ہے، وہ تو 1 منٹ میں متحرک ہے، چل رہی ہے، ثابت تو ہے نہیں. اگر یہ سب حرام ہے تو پھر جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں حرم میں، حج پڑھیں گے. خدا کا خوف کرو، اللہ کے لیے اکٹھے ہو کے اپنے مسائل کو سوچو. لیکن میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ حلال ہے حرام ہے؟ اگر یہاں ایک عورت بیٹھی تقریر کر رہی ہے تو اس کا دیکھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. تو جو چیز یہاں حلال ہے اس ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بھی دین کا درس سننا حلال ہے، خبر سننا حلال ہے. اگر جو یہاں حرام ہے، اگر وہاں عورت خبر دے رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، میک اپ سنگار کر کے ماڈل بن کے بیٹھی، حرام ہے. منکرات ہیں کہ پہلے قرآن شریف چل رہا ہے، اس کے بعد گانا چل رہا ہے، بالکل حرام ہے. وہ تو مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کی ماں مر گئی تو ایک بندہ جو گیا قبرستان میں بیچارہ تو جا کے دیکھا کہ ایک طرف تو 3-4 حافظ بیٹھے ہیں قرآن پڑھیں اور ادھر گانے بجانے والے بیٹھے ہیں، وہ جناب اپنی ڈھولک بجا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے یار؟ انہوں نے کہا جی اماں ہماری جو تھی نا بڑی ماشاءاللہ مرن جان مرن تھی، قرآن سننے کا بھی بڑا شوق تھا، گانے میں بھی ماشاءاللہ بڑی جھمر جھمر لگاتی تھی. ہم نے دونوں انتظام کر لیے ہیں نا کہ اماں کو قبر میں آرام ملے. عقل کرو. اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم آج ان چیزوں کو بند کر دیں، ایمان سے اللہ کے حرم کا منظر دیکھ کر، رمضان کا منظر دیکھ کر، حج کا منظر دیکھ کر ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہزاروں لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے کہ یار یہ اتنی مخلوق، اپنا پیسہ لگاؤ، اپنا خرچ کرو، ہوٹلوں کا خرچہ بھرو، تکلیف کرو، زبان نہیں آتی، بولی نہیں جانتے، کھانا لینا بیچنا نہیں جانتے، پھر بھی آئے ہوئے ہیں، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، سارے ایک طرف جا رہے ہیں، بڈھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لبیک اللہ لبیک. یہ کیا بات؟ ان کو دین سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا دین ہے تو یہی ہے کہ ہمارے کرسمس لگتی ہے، ہمارے میلے لگتے ہیں، نیو ایئر نائٹ ہم مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہم مناتے ہیں، بسنت ہم مناتے ہیں. سینکڑوں بندے مر جاتے ہیں، کوئی چھتوں سے گر گیا، کسی کی ڈور سے گردن کٹ گئی، کوئی پارٹی آپس میں لڑ پڑی، کوئی نشے میں آ کے ایک دوسرے پہ فائر کھول دیا. انہوں نے کہا یہ کیسی مخلوق ہے کہ جا رہے ہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں. ایک دفعہ انگلینڈ میں کوئی جگہ ہے، مجھے نام بھول گیا، بریڈ فورڈ ہے یا برمنگھم ہے یا کوئی جگہ ہے، وہاں یہ تبلیغ والوں کا اجتماع تھا. تو انہوں نے باقاعدہ اجازت لی، وہ کافر حکومت ہے، وہ 80,000 آدمی اکٹھا ہوا، 3 دن وہ اجتماع رہا. اور اس کے بعد وہاں کی پولیس نے جو رپورٹ لکھی اپنی حکومت کو، انہوں نے کہا ان سے کہیں کہ ہر شہر میں یہ جلسے کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا جی کمال ہے، 80,000 آدمی اکٹھا، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ گالی نہ گلوچ نہ تھپڑ، نہ ہماری ٹریفک پولیس پریشان، نہ ہماری سیکورٹی پریشان، اور نہ ہمارے سودا بیچ، ہر آدمی کو کھانا مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، دودھ مل رہا ہے، چائے مل رہی ہے، ہر آدمی کی گاڑی صحیح پارک ہے، جب نکلے ہیں آرام سے سارے نکل گئے ہیں، دعا ختم ہو گئے، السلام علیکم. انہوں نے کہا یہ جو ڈسپلن کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے یہ تو سب سے بڑے امن کی دلیل ہے. ان کو منت کرو کہ آپ یہ ہر شہر میں آگے ایسا کریں. تو اسلام کیسے آپ دکھائیں گے لوگوں کو؟ آج اخبار بھی منع ہو، اگر کفر کا مقابلہ میڈیا پہ بھی نہ کریں، نہ پرنٹ پہ نہ لکھ، تو آپ کیسے کریں گے؟ اگر تم دنیا کے یہودی بینکوں کے مقابلے پہ اسلامی بینک نہیں لے آؤ گے تو کیا مانا ہے پھر یہودی بینکوں سے گزارا کریں؟ اگر ان میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی غلطی ہے، ٹھیک کرو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سمجھا کریں کہ اللہ کے جو آسمان بالکل ہیں اور صاف ہیں، آسمانوں میں دروازے ہیں،
بالکل ہیں. ففتحنا ابواب السماء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دروازے کھولے آسمانوں کے، تو ثابت ہو گیا کہ دروازے ہیں. اسی طرح 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، کرسی ہے، حق ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمانوں سے بڑی ہے. اور کرسی کے بعد پھر عرش اعلیٰ ہے، وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے مقابلے پہ ایک کڑے کی حیثیت رکھتی ہے. اس عرش کا اللہ کے قرآن میں ذکر ہے، لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اور یہاں پر میں الذین یحملون العرش ومن حولہ، اسی طریقے سے اور اللہ کے قرآن میں. تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو نص سے ثابت ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے تو آسمان ہی نہیں دیکھے تو کرسی کیسے دیکھیں گے؟ ہم نے جب آسمان ہی نہیں دیکھے تو عرش کیسے دیکھیں گے؟ لیکن جو آسمانوں کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے. اور پھر میرے مدنی پاک نے جب معراج کیا تو آسمانوں سے گزرے. اس سے بڑی دلیل اور گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ ہر آسمان کا دروازہ کھولا گیا. اور پھر حضور نے وضاحت کی، فلاں آسمان پہ فلاں پیغمبر سے ملاقات ہوئی، فلاں سے فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں پیغمبر فلاں آسمان پہ ملے، فلاں پیغمبر فلاں آسمان پہ ملے. اتنی تفصیل سے آیا. پھر حضور نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، اندر جا کے دیکھا، غلمان دیکھے، حوریں دیکھی، نعمتیں دیکھی. اسی طرح جہنم کا دکھایا گیا اور پھر بتلایا گیا کہ ابھی بعض مجرمین کو مثالی جہنم میں جلایا جا رہا ہے اور بعض مومنین کو جنت کی نعمتوں سے متمتع کیا جا رہا ہے. اصل داخلہ جنت جہنم کا آخرت میں ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیں گے. تو ان آیات میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے عرش کا ذکر ہے، حاملین عرش کا ذکر ہے اور ملائکہ حول العرش کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ان کا ایمان اور مومنین سے تعلق کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ ہمارے بنگلہ دیش میں اور بھی ملکوں میں لوگ والدین کے پاؤں چومتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہے جھکنا، یہ تو حرام ہے. ایک ہے کہ نہیں ویسے بیٹھا ہوا ہے، باپ لیٹا ہوا تھا، پاؤں سامنے سے چوم لیا، کوئی حرج نہیں. ایک ہے ادب میں جھک کے پاؤں چومنا، یہ حرام ہے. انحناء کسی کے لیے جائز نہیں، یاد رکھو، نہ کسی استاد کے لیے، نہ پیر کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے. کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضور پاک سے سوالات کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیے تو حدیث میں فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، کہ انہوں نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما اور پاؤں کو بھی چوما. اچھا کوئی کہتا ہے جی وہ تو یہودی تھے، لیکن اگر حرام تھا تو حضور تو منع فرما دیتے نا. حضور کا منع نہ فرمانا، خاموش رہنا جواز کی دلیل بن گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انحناء نہ ہو، یعنی آدمی جھکے نہیں، چونکہ انحناء صرف اللہ کی ذات کے آگے کیا جاتا ہے. اسی طرح بہو اپنے سسر کا یا سسرال کا پاؤں چومے، وہ تو بالکل حرام ہے. بہو جو ہے نا جی سسرال کا یا سسر کا بالکل حرام ہے. آج کل تو سسر ماشاءاللہ بہو سے اپنے بیٹے سے زیادہ عشق رکھتے ہیں. ان کے تو قریب بھی نہ جایا کرو، یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. جتنے بوڑھے ہیں زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، ان سے بالکل دور رہیں. ٹھیک ہے کہ بہو بیٹی ہے، لیکن آج کہاں رہ گیا؟ آج حقیقی بیٹی کا کوئی شرم نہیں کرتا تو بہو کا کیا مٹی شرم کرے گا؟ ہمارے علاقوں میں رواج ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے، نہ لڑکی ہوتی ہے نہ لڑکا ہوتا ہے. تو نکاح کس کا ہوتا ہے؟ وکیل ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے کوئی بات، کوئی ضروری تو نہیں کہ لڑکی کو بھی مسجد میں لے آؤ.
اس کا باپ ہے، ولی الامر ہے، وکیل ہے، وہ پوچھ کے اجازت لے کے اپنی بیٹی سے آ گیا، وہاں بیٹھ کے اس نے قبول کر لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا ایک لڑکا ہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، اس کا بھی وکیل آ گیا، اس نے لڑکے کی طرف سے قبول کر لیا، کوئی بات نہیں۔ جب دونوں کے وکیل شرعی موجود ہیں تو نکاح ٹھیک ہے، اور مسجد میں ہو تو بہت اچھا ہے، سنت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں جتنے نکاح ملتے ہیں اس کا مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ میں نے اپنی بچی کا رشتہ ایک پڑھے لکھے لڑکے کو دینا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی راضی نہیں ہے، تو شادی لڑکی نے کرنی ہے، تم نے تو نہیں کرنی نا، زندگی تو اس نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں، کیوں جبر کرو؟ نہیں چاہتی دفع کرو، جہاں چاہتی وہیں کر دو، بعد میں روتی رہے، ذلیل ہو خوار ہو وہ جانے۔ چونکہ لڑکیاں یا لڑکے جو ہیں دل سے فیصلہ کرتے ہیں، ماں باپ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اگر اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ نہیں تمہارا رشتہ قبول کرتی، بالکل جبر نہ کرو۔ اور سب سے بہتر بات ہے اسے کہو کہ دیکھو بیٹی جھگڑے کی بات نہیں، ہمارے عقل میں یہ رشتہ موزون ہے، تم ایک رات سے لے کر 7 راتوں تک استخارہ کرو اور ہمیں عند اللہ سچی بات کرو کہ استخارے میں کیا ہے، خیر ہے کر دو، نہیں ہے خیر نہ کرو۔ استخارے کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ والدین جبر کر کے نکاح کر دیں، بالکل ناجائز۔ جہاں لڑکی کو یہ حق نہیں کہ والد کے بغیر جا کے نکاح کر لے، لا نکاح الا بولی، وہاں والد کو بھی یہ حق نہیں کہ لڑکی کی رضامندی ہی نہ لے۔ باقاعدہ لڑکی سے پوچھے، لڑکی کی ماں سے کہے، لڑکی کی سہیلیوں سے کہے، معلوم کرو میری بیٹی کو یہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں، کیوں اس نے زندگی اس نے گزارنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی لڑکیوں کی رائے کا احترام کریں، ورنہ نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب پہلے دن سے نفرت ہے، وہ چاہتی میں تو کرنا ہی نہیں چاہتی اور میں تو دوسری جگہ چاہتی ہوں، تو خامد بھی کہے گا اچھا تمہاری عشق تو ادھر تھا نا، ماں باپ نے زبردستی میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، وہ تو پھر گھر میں پہلے دن سے لڑائی شروع ہو گئی نا۔ میرا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو میرا نہ سیاست سے تعلق نہ کسی جماعت سے تعلق، لیکن میں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کسی مدرسے میں آ کے بچوں کو یا بچیوں کو ذبح کر دے اور مسلمان ہو، میں نہیں مانتا۔ باقی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم بالکل نہیں مانتے۔ یہ ممکن ہی نہیں یار، کوئی آدمی داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، اسلام بھی ہو، خدا رسول کا نام بھی لیتا ہو، قرآن بھی مانتا ہو، آ کے بچیوں کو اور بچوں کو مدارس میں بیٹھے ہوئے کو اور بے گناہوں کو آگے مار ڈالے، کوئی بات ہے یار؟ وجہ کیا ہے یاد رکھو گے، جب تک تم جرات کے ساتھ تحقیق نہ کرو، ان کے پیچھے اصل میں کافر ہیں، کفار ہیں، انہوں نے لبادہ ہمارا اوڑھ رکھا ہے، شکلیں ہماری بنا رکھی ہیں، وہ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ ان مدرسوں سے جا کے ایک گولہ مار دیا، انہوں نے کہا گولہ ادھر سے، ہم نے بھی تو مارنا ہے نا۔ پھر اس طرح یہ ہو رہا ہے، اصل لڑانے والا کافر ہے، اصل لڑانے والا جو ہے وہ اسلام، ورنہ کوئی مسلمان ناممکن ہے کسی مسلمان کو قتل کرے۔ حضور نے فرمایا المسلم حرام علی کل مسلم دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا تمہارے اوپر مال بھی، عزت بھی، خون بھی حرام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی عزت و عظمت جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک بندے کو اگر ناحق قتل کرو گے تو اللہ نے سارے لفظ استعمال فرمائے ہیں، غضب اللہ علیہم ولعنہ وعد لہ عذابا مہینا۔ تو کون مسلمان یار ایسی بات کر سکتا ہے؟ کافر لڑاتا ہے اور جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے
پھر تو بندہ نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، نہ بھائی بھائی کو. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چنگاری ڈال دو، جب چنگاری ڈال دی اب آگ بھڑک اٹھی، جب آگ بھڑک اٹھے گی تو رتب جو بھی آئے گا جلا ڈالے گی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مسلمان ملکوں کی، مسلمان گھروں کی، مسلمان شہروں کی، مسلمان مدرسوں کی، سب کی حفاظت فرمائیں. یتیم جو ہے نابالغ، جب بالغ ہو گیا کوئی یتیم نہیں. رشتہ دار بے نماز ہیں ان کو زکوٰۃ دیں، کوشش کریں کہ بے نماز کو نہ دیں، چونکہ بعض ائمہ اس کو کافر سمجھتے ہیں اور باقی طرح ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں فاسق ہے، غریب ہے، دے سکتے ہو. نبی پاک کا جب نام آئے درود پڑھنا سنت ہے، انگوٹھے چومنا بدعت ہے. کچھ لوگ طواف الوداع کر کے الٹے پاؤں چلتے ہیں، بدعت ہے، بالکل منع ہے، جیسے چلنا ہے ویسے چلو. اگر جرابیں ایسی ہیں جن میں پانی اثر نہیں کرتا، بس یہ اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جرابوں پہ حضور پاک نے مسح فرمایا ہے ان پہ مسح کرو. تو یا وہ چمڑے کی ہوں، موزے ہوں، یا منعل ہوں. منعل کا معنی یعنی نیچے کچھ لگا ہوا ہے جس سے آپ چل پھر بھی سکتے ہیں اور جس میں پانی بھی داخل نہیں ہوتا، ان پہ مسح میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ لفظ جراب ہے لہذا بریک ہے، موٹی ہے، اون کی ہے، کاٹن کی ہے، سب پہ مسح جائز ہے. بہرحال احناف کے نزدیک موزہ ہو یا چمڑا ہو یا اتنا غلیظ ثقیل کپڑا بنا ہوا ہے کہ اس میں پانی داخل نہیں ہوتا. طلاق 3 جگہ بولنا. ہاں بعض علماء فرماتے ہیں کہ طلاق یعنی ایک مہینے میں ایک، دوسرے مہینے میں دوسری، تیسرے مہینے میں تیسری، یعنی ایک جگہ پہ ایک طلاق دی، دوسری جگہ ایک طلاق دی، تیسری جگہ ایک طلاق دی. وہ کہتے ہیں اب 3 طلاق ہوئی. وہ کہتے ہیں اگر ایک ہی مجلس میں 3 کہی تو 1 ہوگی، لیکن احناف کے نزدیک 3 کٹھے کہے یا 3 الگ کہے وہ 3 ہی ہوتی ہے. بہر صورت ایسے مسائل میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے دارالافتاء ہیں، ان کو جا کر رجوع کریں اور ان سے فتویٰ حاصل کریں. بہر صورت احناف کے نزدیک 3 ہیں. بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ 3 جو ہے اگر ایک مجلس میں ہے تو 1 ہے. اب آپ جہاں ہیں وہاں کے دارالافتاء سے رجوع کریں اور ان سے فتویٰ حاصل کر کے اس پہ عمل کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، یا اللہ ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما ارکان میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، بر میں ہیں، بحر میں ہیں. ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مساجد، مدارس، معابد، معاہد پہ رحم فرما. یا اللہ دین کی جماعتوں اور دین کے افراد اور دین کے کام کرنے والوں پہ رحم فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ سب کے دامن نبڑے رحمتوں سے بھر دے، سب کی آرزویں پوری فرما دے. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، سب کے دامن رحمتوں سے بھر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل آل